السلام علیکم عزیز طلبہ، کلاس دہم میں سب سے پہلے نظم حمد ہم پڑھیں گے جس کے شاعر حفیظ جالندری ہیں۔ سب سے پہلے ہم حفیظ جالندری کا تعارف پڑھیں گے۔ حفیظ جالندری 1900 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1982 میں ہوا۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، یعنی موافق نہ تھے، مناسب نہ تھے، یعنی خراب تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی، نامکمل رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، یعنی نیچرل، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے، مشاعروں نے انہیں شہرت دی، مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ 1947 میں پاکستان چلے آئے اور 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ سوز و گداز جیسے کہ اس کے معنی کے اوپر لکھے ہوئے کہ رنج و غم کی کیفیت۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے، یعنی نیشنل اینتھم جو پاکستان کا ہے یہ بھی حفیظ جالندری صاحب نے لکھا ہے۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ حفیظ جالندری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن، یعنی شاعری کی جو دیگر اصناف ہیں، اقسام ہیں، مثلا مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ شاہ نامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے، نظم ہے ان کی جس میں انہوں نے اسلام کی ایک تاریخ بیان کی ہے۔ یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ قومی اور ملی تو نیچر بات ہے کہ میننگ آتے ہیں آپ کو قوم کے حوالے سے، لیکن رزمیہ کا مطلب ہے ایک قسم کی طویل نظم جس میں کسی قوم یا فرد کے بہادرانہ کاموں کی داستان ہو۔ اچھا، ان کی چند تصانیف یہ ہیں: تلخابہ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چونٹی نامہ۔ اب آگے ہے حمد کے تدریسی مقاصد، یعنی یہ نظم پڑھنے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اس کے پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طلبہ کو حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگاہ کرنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق کل ہے، رازق ہے، یعنی ہر خوبی اللہ ہی کے ساتھ وابستہ ہے، تو حمد کے ذریعے مختلف اشعار میں شاعر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگاہ کرتا ہے، اللہ کی ذات سے اور اللہ کی ذات کی خوبیوں سے۔ حمد کے ذریعے اللہ سے لو لگانے کا جذبہ پیدا کرنا، یعنی اللہ سے لو لگانا، اللہ سے محبت کرنا، یعنی انسان کے جو دل ہے، جو اس کے ایمان ہے، اس کی جو کشش ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے، یعنی اٹریکشن اللہ کی طرف پیدا ہو جائے خود بخود، یعنی اس طرح انسان کے مزاج میں، اس کی سوچ میں، اس کے دل میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہو۔ طلبہ کو حفیظ جالندری کی نظم گوئی کی خوبیوں سے روشناس کرانا، ٹھیک ہے، کہ نظم گوئی یعنی جس طرح سے حفیظ جالندری نظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں اس سے روشناس کرانا، واقف کرانا۔ طلبہ کو غزل اور نظم کے اصطلاحی معنی سے آگاہ کرنا اور اس کا فرق واضح کرنا، یعنی بیسیکلی غزل اور نظم میں فرق کیا ہے۔ تو اصطلاحی معنی لکھا ہوا ہے۔ اصطلاحی معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک لفظ کے جو لفظی معنی ہے اس کے علاوہ کوئی اور معنی جو مقرر کر دیے ہوں اہل زبان نے، تو وہ اصطلاحی معنی کہلاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نظم کی طرف۔ سب سے پہلا شعر آپ دیکھیے: اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔
ٹھیک ہے جی. اب سب سے پہلے اس کا میننگ وغیرہ دیکھ لیں. حرف کن، کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا. یہ اللہ پاک کی خوبی ہے کہ اللہ پاک جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک حرف بولتے ہیں کن، یعنی ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے دوسرا مصرع، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. کشاکش یعنی کشمکش، صدا کہتے ہیں آواز کو، ہاؤ ہو یعنی رونق، گہما گہمی وغیرہ. ٹھیک ہے جی. بھر دیا عالم، عالم مطلب دنیا. ایک لفظ ہوتا ہے عالم یعنی علم رکھنے والا، اور یہ عالم، عالم کا مطلب کیا ہو گیا؟ دنیا. اب اس شعر کا سمپل اگر مفہوم میں آپ کو بتاؤں تو وہ کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف یعنی حرف کن کہہ کر اس پوری دنیا کو تخلیق کیا، اور پھر اس میں مختلف قسم کی رونقیں، ہنگامے، گہما گہمیاں، یہ اللہ پاک نے اس میں بھر دی. ٹھیک ہے جی. اب بنیادی طور پر اس شعر میں سمپلی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو اپنے ایک حکم، اپنے ایک امر کن سے پیدا کیا، اور پھر اس میں مختلف ہنگامے جو ہے اللہ پاک نے بھر دیے، اور لوگ جو ہیں وہ اب یہاں پر زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور ہر طرف جو رونق ہے، جو میلے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کی. اب دوسرا شعر دیکھیے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے. نظام آسمانی یعنی آسمان کا نظام، آسمان کا نظام سوائے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جو بھی نظام ہے جو وہاں پہ ہے، آسمانوں پہ ہے، اسے آسمانی نظام ہم کہہ سکتے ہیں. چاہے وہ فرشتوں کا نظام ہے، چاہے وہ ساتوں آسمانوں کا نظام ہے، چاہے وہ چاند سورج ستاروں کا نظام ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے نظام آسمانی کے زمرے میں ہی آئے گا. اچھا جی. بہار جاویدانی، ہمیشہ، جاویدانی لفظ جاوید سے نکلا ہے، ہمیشہ جاوید کا میننگ ہوتا ہے ہمیشہ. بہار جاویدانی ہمیشہ رہنے والی، اسی کی باغبانی سے. باغبانی اگر ہم اس کو سمپلی دیکھیں آسان لفظوں میں تو یعنی باغ کی حفاظت کرنا، کاٹ چھانٹ کرنا، اس کی صفائی کرنا. تو سمپل کیا ہو گیا کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ آسمان کے نظام پر بھی اللہ ہی کی حکمرانی ہے، اور دنیا کے باغ کی اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کر رہا ہے، اور دنیا کے باغ میں جتنی بھی رونق ہے اس کی بنیادی وجہ اللہ پاک کی باغبانی ہے، کہ اللہ ہی اس دنیا کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس کو خوبصورتی عطا کرتا ہے. اچھا جی. اب اگلا شعر دیکھیے تیسرا، زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے. مظاہر سمپل سب سے پہلے جلوہ آرا یعنی نمایاں، نظر آنا. مظاہر کہتے ہیں نشانیوں کو، لفظ ظاہر سے نکلا ہے جو چیز نظر آتی ہو، مظاہر نشانیاں. بچھائے ہیں اسی داتا نے، داتا کا مطلب کیا ہے؟ دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ. دسترخوان نعمت کے، نعمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انعامات. ٹھیک ہے جی. شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ زمین پر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ہی نشانیاں، قدرت مطلب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے پھیلی ہوئی ہیں، نظر آتی ہیں، اور زمین پر اس نے ہمارے کھانے کے لیے یعنی اس اللہ نے، اس داتا نے ہمارے کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ چن دی ہیں، بچھا دی ہیں، پیدا کی. اب اگلا شعر دیکھیے، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی. یہ سرد و گرم یعنی سردی اور گرمی، خشک و تر خشکی اور سمندر، اجالا اور تاریکی روشنی اور اندھیرا، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی. ٹھیک ہے جی. ذات باری یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. شاعر کیا کہتا ہے کہ ہر طرح کے موسموں میں، ہر طرح کے ماحول میں، ہر طرح کے حالات میں ہمیں صرف اور صرف ایک ذات نظر آتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات.
ٹھیک ہے. اب یہ پہلے مصرے کو ذرا دیکھیں، اس میں سرد و گرم یہ آپس میں متضاد ہیں، خشک و تر یہ آپس میں متضاد ہیں، اجالا اور تاریکی یہ آپس میں متضاد. اب اگلے شعر پہ آئیے، شعر نمبر 5 پہ. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. خالق کریٹر، تخلیق کرنے والا، بنانے والا. کائنات، کائنات کہتے ہیں یونیورس کو، دنیا کو نہیں، یونیورس کو. ٹھیک ہے. یونیورس کیا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ یونیورس. یہ صرف یعنی کہ ہمارا جو پلانٹ ہے، سیارہ ہے، یہ دنیا جسے ہم کہتے ہیں ارتھ کہتے ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ جتنے بھی نظام ہیں اس پوری کائنات میں. ٹھیک ہے. چاہے انسان وہاں تک پہنچا یا نہیں پہنچا، یا کبھی پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا، یہ ارد گرد جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ستارے، کہکشائیں ہمیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ تمام کی تمام اس کائنات کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ کائنات اور کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، مخلوقات مطلب کوئی بھی، چاہے انسان ہے، چاہے حیوان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے چرند ہے، چاہے پرندہ، یہ تو زمین کی مخلوقات ہے نا. ہو سکتا ہے کہ باقی سیاروں پر، باقی ستاروں پر کوئی دنیایں آباد ہوں. یہ تمام کی تمام کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ نباتات و جمادات اور حیوانات. نباتات یعنی پودے، جڑی بوٹیاں وغیرہ، جمادات یعنی پتھر، بے جان اشیاء وغیرہ، اور حیوانات یعنی جانور، اس میں انسان بھی شامل ہے. ان کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی ذات ہے. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا. وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. خالق وہی بات، پیدا کرنے والا، بنانے والا. دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، یعنی ہمارے دل میں جو نیک ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے. اور اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان کا رجوع، انسان کا دھیان اللہ کی طرف. وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. یعنی اللہ ہی ہے جو کہ ہمارا مالک ہے، اور نہ صرف ہمارا بلکہ ہمارے آباء و اجداد کا مالک ہے. تو مالک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے نیچے جو لوگ کام کرنے والے ہیں، اس کو مالک ماننے والے ہیں، وہ اس کی ہر بات مان کے چلیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے دل اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات، نیک ارادوں کا مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا مالک ہے. یعنی ہمیں اسی کو حکموں کو ماننا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب نظم کے جو ہے وہ آخری شعر کی طرف آئیے کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے. بشر انسان، فطرت اسلام یعنی اسلام کی نیچر، اسلام کی اصل، ٹھیک ہے، یا اسلام کے اصول، مختلف معنی آپ لے سکتے ہیں، پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ. محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کا لفظی مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، جس کو اللہ نے چن لیا ہو. نام پر شیدا کیا جس نے. شیدا کرنا یعنی عاشق، فدا، یا پھر قربان ہونے والا. ٹھیک ہے جی. تو کیا مفہوم بنے گا اس شعر کا بھی؟ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اصل فطرت یعنی اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، حضور وسلم کے نام پر شیدا یعنی قربان ہونے کا جذبہ بھی پیدا کیا. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیے. تو اب یہ دیکھیے کہ ان تمام اشعار میں شاعر نے مختلف انداز میں، مختلف الفاظ میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی. اوکے، یہ نظم ختم ہو گئی ہے، اور یہ نظم جس کتاب سے لی گئی اس کا نام ہے انتخاب نعت، جلد پنجم، جس کے مؤلف عبدالغفور قمر صاحب ہیں. جی بوائز، یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے. آپ اس چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ٹھیک ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.